بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جی وضو کرنے کا طریقہ۔ وضو کرنے کا طریقہ آ گیا۔ وضو کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب: صاف برتن میں پاک صاف پانی لے کر پاک صاف اونچی جگہ پر بیٹھو، ٹھیک ہے نا؟ صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک صاف اونچی جگہ پر بیٹھو۔ قبلہ کی طرف منہ کر لو تو اچھا ہے، یعنی منہ قبلے کی طرف ہو جائے تو اچھی بات ہے، اور اس کا موقع نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، اگر قبلے کی طرف منہ نہ بھی ہو تب بھی کوئی، ٹھیک ہے نا؟ آستینے، ٹھیک ہے نا؟ تو آستینے کوہنیوں سے اوپر تک چڑھا لو۔ آستینے کیا کر لو؟ کوہنیوں سے اوپر تک چڑھا لو، یعنی بازو جو ہے نا اس میں سے وہ کر لو۔ پھر بسم اللہ پڑھو اور 3 بار گٹوں تک دونوں ہاتھ دھو۔ گٹے جو ہوتے ہیں نا آپ کے، جو ہوتے ہیں یہ اوپر جو ہوتا ہے، یہ گٹا جو بنا ہوا ہوتا ہے ہاتھوں تک، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ پڑھو، یہ مطلب نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھو، اچھا یہ نہ ہوگا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہا تھا۔ بسم اللہ کا پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، 3 بار گٹوں تک دونوں ہاتھ دھو، پھر 3 مرتبہ کلی کرو۔ مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو، مسواک نہ ہو تو انگلی سے۔ پھر کیا کرو، اور عورتیں بھی مسواک کیا کریں، اچھا عورتیں بھی مسواک کیا کریں۔ مسواک نہ ہو تو دنداسا کر لو۔ دنداسا سمجھتے ہو نا؟ دنداسا، دنداسا کیا چیز ہوتی ہے؟ دنداسا، ٹھیک ہے نا؟ دنداسا کیا ہوتا ہے؟ دنداسا اخروٹ کے چھلکے کی وہ ہوتی ہے، اچھا اخروٹ کے چھلکے کا دنداسا، جو چھلکا ہوتا ہے اخروٹ کا وہ دنداسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی دانت بڑے اچھے صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہ ہے تو یہ جو ہے نا اس میں دنداسا آ گیا۔ یہ کشمیر میں آپ کو ملے گا، کشمیر کے اندر وہاں پہ اخروٹ کے درخت ہوتے ہیں نا، کشمیر سائڈ کے اوپر جو ہے، ناران سائڈ کے اوپر، کشمیر سائڈ پہ بھی، کشمیر میں بڑے ہوتے ہیں وہاں سے جو ہے نا، تو یہ جو ہے نا دنداسا، تو یہ جو ہے نا اس سے آتا ہے۔ اچھا اب کہتے ہیں پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر، مسواک نہ تو انگلی سے دانت مار لو، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرو۔ چھنگلیا ہوتے ہیں نا، چھنگلیا انگلی جو چھوٹی انگلی جو ہے چھنگلیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا چیچی انگلی جو کہتے ہیں، چیچی انگلی چھنگلیا، ٹھیک ہے نا؟ لٹل فنگر جو ہے اس سے کیا کر لو، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے پھر 3 مرتبہ منہ دھو۔ اچھا جی، پھر کیا کرو؟ ناک صاف کرو، پھر 3 مرتبہ منہ دھو۔ منہ دھو لیا، منہ پر پانی زور سے نہ مارو، منہ پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھو۔ زور سے نہیں مارنا، چہرے پہ ہاتھ ڈال کے آپ نے کر لینا پیشانی کے بالوں سے، تو دھو پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ٹھیک ہے نا؟ ٹھوڑی سے نیچے تک، اور پھر کیا آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی کے نیچے تک، اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک منہ دھونا چاہیے، کانوں کی لو تک نا، کانوں کی لو تک، جہاں تک کان ہوتے ہیں سائڈوں پہ، تو اس کے اوپر کیا کرنا ہے آپ نے، کان جو ہے نا وہ کر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ کان تک دھو لو اس میں سے۔ پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو۔ پھر کونیوں سمیت کیا کرو؟ دونوں ہاتھ دھو۔ پہلے دانا ہاتھ 3 بار، پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے۔ تھوڑی کے نیچے کی ہاتھ جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ جو تھوڑی کے نیچے جہاں سے یہ تھوڑی ختم ہو رہی ہوتی ہے نا، تھوڑی جو ختم ہو رہی ہوتی ہے، تھوڑی کے نیچے سے مراد یہ نہیں کہ گلے تک لے جاؤ، گلے تک نہیں، مطلب تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑی کے نیچے تک جو ہے نا، یہ اس میں سے ہلکا سا جو تھوڑی آپ کو عام طور پہ جب آپ تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں تو نظر جو آ رہی ہوتی ہے نا، تھوڑی کا حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس میں سے یہ مردوں کے لیے اگر داڑھی ہوگی تو پھر وہ ایک عورتوں کے لیے اس طرح آ جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جی، پھر کہتے ہیں کہ جی پھر ہاتھ سے پانی تر کر کے دھو، پھر کون سمیت ہاتھ دھو۔ پہلے دانا ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے۔ پھر ہاتھ پانی سے تر کر کے بھگو، سر کا مسح کرو، کیا کرو؟ سر کا مسح کرو، ٹھیک ہے جی؟ پھر کانوں کا مسح کرو، ٹھیک ہے نا؟ پھر کانوں کا مسح کرو، پھر گردن کا مسح کرو۔ گردن سے مراد پیچھے جو ہے، سامنے نہیں ہے، اچھا گلے کا مسح نہیں، پیچھے کی جانب جو ہے گردن کا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر مسواک نہ کریں، اگر دانتوں سے خون آتا ہے مسواک کرنے سے تو پھر مسواک نہ کریں، بس پھر کلی کر لیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ مسا جس طریقے سے بھی کر لیں مسا ہو جاتا ہے، اچھا یہ جو لوگوں کے اندر مشہور ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی مسا کیا جائے، اچھا مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو کہتے ہیں کہ جناب کیا ہے یہ جو مردوں کے اندر مشہور ہے، مردوں کا آپ نے مسا کا طریقہ دیکھا ہے نا، کہ وہ جاتے ہیں پھر سائڈوں سے ہو کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو 6 صدی ہجری کے اندر جا کے لکھا گیا ہے۔ تو سر کا مسا کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اچھا یہ آپ کتابوں میں دیکھو گے کہ 3 انگلیاں بنا لو، پھر 3 انگلیاں پیچھے لے کے جاؤ، پھر اس طرح آؤ، جو میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں، صاف بات بتا رہا ہوں،
سر کا مسا کسی طریقے سے بھی کر لیں گے، سر کا مسا ہو جاتا ہے، اس کے کوئی خاص طریقہ وغیرہ جو ہے نا یہ کسی جگہ کے اوپر نہیں لکھا ہوا، اگر کوئی کہتا ہے تو مجھے اس سے اختلاف ہے، اگر کوئی کہتا ہے مجھے اس سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چھٹی صدی ہجری سے پہلے جو تھا نا کسی جگہ کے اوپر وہ نہیں تھا، جائز ہے اس طرح کرنا بھی جائز ہے، کرنا جس طرح بھی آپ کر لیں، وہ 3 انگلیاں بنا کے پھر سائڈ میں واپس لے کر آئیں اور اس طرح کریں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ خاص طریقہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے سر کا مسا کرنے کا طریقہ، تو وہ جو ہے نا وہ اس میں سے نہیں ہے۔ مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیں، مسا کرنے کا طریقہ جو ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ حضرت نے جو رائے دی ہے اور وہ بات جو ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے آپ بات سمجھ آئی گی نا، اس لیے میں آپ سے وہ بات کروں گا جو کہ کیا ہے بالکل اس میں سے ہوگی، مسا صرف چاہیے سر صرف ایک مرتبہ کرنا چاہیے، پھر 3 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنے سمیت ہو، دونوں پاؤں کیا کرو ٹخنوں سمیت ہو، پہلے دانا پاؤں پھر بایاں پاؤں ہونا چاہیے، پہلے دانا پھر بایاں پاؤں۔ اب آگے جی نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ آ گیا، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، وضو کر کے پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، وضو کرو، پاک کپڑے پہنو، پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، یہ مردوں کے لیے نا، کانوں تک اٹھاؤ، ٹھیک ہے نا، اور اللہ اکبر کہہ کر، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے، ٹھیک ہے اس میں سے، تو اب آ گیا جی، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھو، یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے، اچھا، دانا ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ سے نیچے رہے، نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، یہ بڑی عادت ہوتی ہے لوگوں کی، نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو بھائی نماز پڑھ رہے ہو کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اکثریت جو ہے نا یہ اس میں سے، اور یہ میں نے علماء کے اندر بھی دیکھا ہے، مفتی حضرات کے اندر بھی ہوتا ہے، نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، حالانکہ کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جو ہے نماز میں ادھر دیکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے، کہ جو ہے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جو ہے، نماز میں آپ کدھر رکھیں سجدے کی جگہ کے اوپر اپنا وہ رکھیں جو ہے، یہ کیا طریقہ ہے کہ جی آپ ادھر کبھی دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ، ادب سے کھڑے ہو، خدا تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو، ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھ لیا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھو، یعنی الحمد للہ رب العالمین جو پورا، پھر الحمد ختم کر کے آہستہ سے آمین کہو، ٹھیک ہے نا، پھر سورہ اخلاص اور کوئی سورت جو یاد ہو وہ پڑھو، یعنی سورہ اخلاص یاد ہے، جو بھی سورت یاد ہے، صرف سورہ اخلاص ہی یاد نہیں کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، تو یہ اس میں سے آ گیا، یہ آ گیا جناب علی، تو پھر یاد ہو تو پھر وہ پڑھو، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکو کے لیے جھکو، رکو میں دونوں ہاتھ سے گھٹنوں کو پکڑ لو، ٹھیک ہے نا، مرد پکڑتے ہیں، آپ لوگ کیا کرتے ہیں صرف رکھتے ہیں بس، رکو کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 یا 5 مرتبہ پڑھو، رکوع کی تسبیح کیا کرو جو ہے نا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھو، پھر تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے، پھر تحمید یعنی ربنا لک الحمد بھی پڑھ لو، پھر پھر اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ، اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، اچھا، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ پڑھ لینا بڑی اچھی بات ہوتی ہے، اچھا، تحمید کے بعد نا ربنا لک الحمد کے بعد کیا پڑھ لیا کرو، یہ پڑھ لیا کرو حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ پڑھ لیا کرو تو بہت اچھی بات ہے، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھو، پھر دونوں ہاتھ رکھو، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے پہلے ناک پھر پیشانی زمین رکھو، سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 5 مرتبہ کہو، ٹھیک ہے نا، پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو، پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو یعنی اللہ کو کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر تکبیر کہہ کے دوسرا سجدہ اس طرح کرو، اچھا 2 سجدوں کے درمیان بھی دعائیں آتی ہیں کچھ نہ نفلی، اس میں آپ پڑھ سکتے ہو، اگر پڑھ لو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن زیادہ لمبی نہ ہو تو اس میں سے جو ہے نا عام طور پہ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے اگر بہت چھوٹ اگر کرنا ہے تو اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی
वरहमनी, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, ये जो है ये पढ़ी जा सकती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर तकबीर के दूसरे सजदा इस तरह करो, फिर तकबीर कहते खड़े हो जाओ, उठते वक्त जमीन पर हाथ ना टेको, सजदों तक एक रकत पूरी होगी, सजदों तक क्या हो जाएगी, एक रकत पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। फर्जों के अंदर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ना, बहुत लेट ना करना फर्जों के अंदर, अच्छा, लंबा वो नहीं करना फर्जों के अंदर जो है। पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि फर्जों में पढ़ नहीं सकते हैं। वो इमाम को हम कहते हैं कि इमाम फर्जों के अंदर क्या ना करे, ये ना पढ़े, क्योंकि वो मुक्तदियों को क्या करेगी, देर लगती है, तो इमाम को हम कहते हैं कि जनाब आप इस तरह ना करें, लेकिन पढ़ सकते हैं। इनफरादी तौर पे जो बंदा है वो तो क्या कर सकता है, वो पढ़ सकता है अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी या हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, ठीक है ना। उस वजह से पढ़ सकते हैं, फर्ज नमाजों के दरमियान भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये आप कहेंगे सही, अपने यहाँ मसला बता रहे हैं, वो तो हमें कहते हैं फर्जों की नमाज ना पढ़ें, उलमा से हमने पूछा हुआ है। देखो, वो इमाम के लिए होता है कि इमाम फर्जों के दरमियान में ना पढ़े, मुक्तदियों को क्या होगी, देर होगी, लेकिन आपने इतनी देर नहीं लगानी कि आप बहुत देर लगा दो, ठीक है ना। तो आप क्या कर दो, बस छोटा सा पढ़ लिया, ठीक है ना, अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी, अल्लाहुम्मा फ़िरली, रुके, और फिर सजदे के फिर चलेगा, अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी, समझ आइए, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो सजदों में एक रकत पूरी, अच्छा आप कहते हैं कि फिर तकबीर के साथ खड़े हो जाओ, उठते वक्त हाथ ना, सजदों तक एक रकत पूरी होगी, अब दूसरी रकत शुरू हुई, तस्मिया पढ़कर अब बिस्मिल्लाह से शुरू करना है, सजदे की पहली तस्बीह के बाद सुभान अल्लाह, ठीक है ना। तो अब क्या आ गया जनाब अली, फिर क्या आ गया, अच्छा जी, अच्छा अब कहते हैं अब दूसरी रकत शुरू हुई, तस्मिया पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ो, फिर तस्मिया पढ़ के ना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ शुरू करो, फिर उसमें से, ठीक है। और कोई और सूरत मिलाओ, फिर और कोई सूरत मिलाओ, फिर रुकू कौमा और दोनों सजदों करके उठ जाओ, पहले तशहुद पढ़ो, पहले तशहुद पढ़ो, फिर दुरूद शरीफ पढ़ो, फिर सलाम दुआ पढ़ो, फिर सलाम फेरो, पहले दानी तरफ, ठीक है ना, पहले दानी तरफ, हाँ सुनतो और नवाफिल में आप पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वआफिनी वहदिनी वरजुकनी, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की दुआ है, अच्छा, अल्लाहुम्मा फ़िरली, दो सजदों के दरमियान में, अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी, ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, वरहमनी और रहमत नाजिल फरमा, ठीक है, अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वआफिनी, या अल्लाह आफियत नसीब फरमा, आफिनी वहदिनी, और ए अल्लाह हिदायत दीजिए, वरजुकनी, और ए अल्लाह मुझे रिस्क अता कीजिए। सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह, और सूरत मिलाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ोगे, सूरह फातिहा से पहले और फिर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ोगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या करो, ये दो रकात पूरी होगी, सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक ऐसे जारी रखना, पढ़ो, और हाथ उठाकर दुआ मांगो, फिर हाथ उठाकर दुआ मांगो, हाथ बहुत ज्यादा ना उठाओ ऊपर की तरफ, यानी कंधों से ऊंचा ना करो, दुआ से फारिग होकर दोनों हाथ मुंह पर फेर लो। सवाल, दोनों से तो पढ़ने के हाथ में किस तरह बैठना चाहिए, दोनों में, ये मर्दों के लिए है, दाना पांव खड़ा करके, ठीक है ना, तो उसमें से जो है ना, ठीक है ना, तो उसमें से आ गया। अब आगे जी दोनों सजदों के में, ठीक है ना, अल्लाहुम्मा फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर, इग़फ़िर, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी, कोई लिख ले, अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी। अच्छा, दोनों सजदों के दरमियान में और तशahहुद पढ़ने के हाथ में किस तरह बैठना चाहिए, दाना पाँव खड़ा रखो, दाना पाँव क्या रखो, खड़ा रखो, और उसकी उंगलियां किबले की तरफ रहें, दाना पाँव खड़ा रखो, उसकी उंगलियां किबले की तरफ रहें, और बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठ जाओ, बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठ जाओ, बायां पाँव बिछा, बैठने के हाथ में दोनों हाथ घुटनों पर रखने चाहिए, ये मर्दों के लिए, औरतों के लिए तो क्या होते हैं, दोनों पाँव वो क्या कर लेती हैं, साइडों पे निकाल लेती हैं। तो मैं इंशाल्लाह ना कोशिश करूंगा कि आपके मर्दों और औरतों की नमाज का फर्क जो है ना, ये आपको ग्रुप में मैं भेज दूंगा, अच्छा, PDF,
مردوں اور عورتوں کی نماز کے اندر کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے نا، آج کل لوگ کہتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. جی دیکھیے جی وائس اوکے. اچھا جی، تو یہ آ گیا. اچھا جی ٹھیک ہے جی. تو اب مردوں اور عورتوں کی نماز کا جو فرق ہے نا انشاءاللہ وہ میں گروپ میں بھیج دوں گا. ٹھیک ہے نا، مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق کیا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا، کیا وہ حدیثوں سے ثابت ہے یا نہیں ہے. عورتیں سجدہ جو کرتی ہیں تو آج کل لوگ کہتے ہیں یہ کتے کی طرح جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ جو حدیث چل رہی ہے نا آج کل بہت زیادہ کہ جی وہ کتے کی طرح سجدہ نہ کرو، تو عورتوں کو کہتے ہیں کہ جناب یہ کس طرح بیٹھ کے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے سمجھ رہے ہو بات کو. یہ بڑی ایک پتہ نہیں کیا صورتحال جو ہے نا لوگوں کے اندر ایک وہ بنی ہوئی ہے اس میں سے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس میں سے آ جائے گا. اچھا جی، اب آگے جی دونوں سجدوں کے درمیان میں اور تشہد پڑھنے کے حال میں کس طرح بیٹھنا ہے؟ دائیں پاؤں کھڑا کر کے اس میں انگلیاں کو رکھ دو. اچھا اگلا سوال کیا تھا؟ امام اور منفرد اور مقتدی کی نمازوں میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ امام اور منفرد اور مقتدی. ہاں جی. ملا تو سکتے ہیں لیکن تیسری اور چوتھی میں اچھا نہیں ہے ملانا. ملا سکتے ہیں، اچھا سجدہ صاف نہیں آئے گا. تیسری اور چوتھی میں ملا تو سکتے ہیں لیکن اچھا نہیں ہے. جان بوجھ کے نہ ملائیں. تیسری اور چوتھی کے اندر صورت ملائیں جو ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں فرض کے اندر. اچھا تیسری اور چوتھی کے فرض میں بس سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں. لیکن اگر کوئی ملا دے گا تو اس پہ وہ نہیں آتا، سجدہ صاف نہیں آتا. اچھا امام اور منفرد اور مقتدی کی نماز میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں امام اور منفرد اور مقتدی کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے. ایک فرق یہ ہے کہ امام اور منفرد پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر نشست سورت پڑھتے ہیں. امام اور منفرد کیا کرتے ہیں؟ امام کیا کرتا ہے؟ پہلے ثنا پڑھتا ہے. اچھا پہلے ثنا پڑھتا ہے، پھر اعوذ باللہ پڑھتا ہے، پھر بسم اللہ پڑھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور سورت پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں پھر بسم اللہ اور الحمد شریف اور سورت پڑھتے ہیں. مگر مقتدی کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر دونوں رکعتوں میں خاموش کھڑا رہنا چاہیے. مقتدی کیا کرتا ہے؟ مقتدی صرف ثنا پڑھتا ہے بس. آپ جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، آپ جب کیا ہوتے ہیں امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یاد رکھو آپ لوگ مکہ وغیرہ بھی جاتے ہو، کسی کو بھی جاتے ہو، حرم کے اندر نماز پڑھنے جاتے ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بات بچوں یاد رکھو، اچھا یہ یاد رکھو، عورتوں کا مسجد کے اندر آنا اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، عورتوں کا مسجد میں آنا اچھا نہیں ہوتا. چاہے وہ جمعہ ہو، چاہے وہ تراویح ہو، چاہے وہ کوئی عید کی نماز ہو. اچھا یہ ذہنوں میں رکھ لو، عورتوں کا مسجد میں آنا اچھا نہیں ہوتا. جو چیز شریعت کا اصول ہے اس کو دیکھنا چاہیے. کسی جگہ کے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے جی فلاں جگہ کے اوپر ایسا ہوتا ہے، فلاں جگہ کے اوپر ایسا ہوتا ہے تو اس لیے ہم بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو آپ اس چیز کو وہ نہیں کریں گے، اس کو نہیں دیکھیں گے. جیسے آپ کو جی جامعہ اشرفیہ والے تو خود جمعہ کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ عورتیں آتی ہیں. تراویح کے اندر عورتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یاد رکھو ہاں جامعہ کوئی حجت نہیں ہے. جامعہ حجت نہیں ہے. آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ آپ نے شریعت کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے شریعت کو دیکھنا ہے. عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے، عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے. سمجھ گئے ہو بات کو؟ عورتوں کا گھروں میں نماز پڑھنا بہتر ہے. اس لیے جو ہے نا، تو مکہ کے اندر بھی وہاں پہ بھی بہتر کیا ہے وہ ہوٹل میں نماز پڑھیں. مکہ میں بھی بہت بہتر یہ ہے کہ وہ گھر جو اس میں سے حرمین شریفین کے اندر بھی ہوٹل میں نماز پڑھیں وہ اپنی. بہتر یہی ہے. ٹھیک ہے نا، اگرچہ علیحدہ جگہ بھی ہو. عورت کا گھر سے نکلنا نماز کے لیے اچھا نہیں ہے اس طرح کی. جی اس میں سے وہ کہیں باقی جگہوں پہ جاتی ہیں، اس کا مطلب باقی جگہوں پہ جاتی ہیں تو پھر ہر جگہ کرنا شروع کر دو، پھر ہر چیز ہم بھی شروع کر دیں. ہم کہیں عورتیں کانسرٹ میں بھی تو جاتی ہیں تو چلو ٹھیک ہو گیا، اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، نہیں وہ بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گی. عورتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی پڑھیں گی. عورتیں جو ہیں حافظ کے پیچھے پڑھ سکتی ہیں، کوئی اگر آ جائے گھر کے اندر سے تو حافظ کوئی اپنا محرم کھڑا ہے آگے تو پھر اس میں پڑھ لیں. لیکن بعض عورتیں تراویح پڑھاتی ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. عورت کا تراویح پڑھانا ٹھیک نہیں ہے. عورت جو تراویح پڑھا رہی ہوتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. حرم میں کیسے؟ ہوٹل کے اندر نماز پڑھے نا، ہوٹل میں نماز پڑھیں. ہاں جب عمرہ اس کے لیے گئی ہوئی ہیں، طواف کرنے گئی ہوئی ہیں، اب کوئی جماعت نماز آ جائے تو پڑھ لیں. سمجھ آئیے بات کی. جب آپ طواف کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں
اور وہاں پہ اب کیا آ گیا، کوئی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ ٹھیک ہے پھر وہاں پہ عورتوں کی جہاں پہ سائڈ پہ ہوتی ہیں وہاں پہ آپ نماز پڑھ لیں، لیکن خاص نماز کے لیے صرف جانا، ہر نماز کے لیے 5 ٹائم پہ، جی فجر کے لیے جا رہے ہیں، زور کے لیے جا رہے ہیں عورت، اب آپ کہیں استاد جی یہ کیوں نہ ادھر کیوں نہ جائیں، ثواب زیادہ ملتا ہے۔ وہ بچوں حدیث میں حضور نے فرمایا کہ عورت کی سب سے بہتر نماز کیا ہے، اس کے گھر کی نماز ہے، عورت کی سب سے بہتر نماز جو ہے اس کی گھر کی نماز ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے جو عورتوں نے بعد میں جو کیا ہے، تو حضور عورتوں کو سختی سے منع فرما دیتے کہ مسجد میں نہیں جانا نماز کے لیے۔ حضور کے زمانے میں جاتی تھیں عورتیں مسجدوں کے اندر، حضرت عمر نے بھی منع کیا عورتوں کو مسجد میں نہیں آنا بھائی، حضرت عمر نے کیوں منع کیا آخر؟ بات یہ ہے کیوں منع کیا انہوں نے؟ حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہیں کہ اگر حضور دیکھ لیتے تو ان کو منع کر دیتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے تو ہر عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ گھر کے اندر نماز پڑھے، وہ بہتر ہے اس کے لیے، گھر میں اس کے نماز پڑھنا بہتر ہے، ہوٹل میں نماز پڑھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس میں سے تو 40 نمازیں جو ہیں ان کی ادھر بھی وہ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ حضور کے حکم کو چھوڑ رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں؟ دیکھو بات یہی ہے کہ ہم ہم اپنے کیا ہیں، ہم اپنی خواہشات کے تابع ہیں، اچھا یہ بات یاد رکھنا، ہم اپنی خواہشات کے تابع ہیں، جہاں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، جہاں ہمیں کیا ہوتا ہے ہمارا نفس خوش ہو رہا ہے تو ہمارے کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو دین میں لکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ جہاں ہماری وہ ہوتی ہے، جہاں پہ کیا ہوتا ہے، جہاں پہ کوئی بات سخت آ جائے تو کہتے ہیں یار یہ بات بڑی سخت ہے اس لیے اس کا کرنا چاہیے، نہیں اب ایسا زمانہ تو نہیں رہا نا، ایسا زمانہ تو نہیں رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایسا زمانہ تو نہیں رہا، تو اپنے وہ کہتے ہیں خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم دین کو کیا کرنا چاہتے ہیں، اپنی خاطر بدلنا چاہتے ہیں۔ تو آپ جب نماز کے لیے جائیں تو آپ طواف کی نیت سے جائیں، پھر آپ کہیں کہ طواف کرنے جا رہے ہیں، طواف کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ طواف کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا حکمت ہے، فتنے ہوں گے، دیکھو بچوں اس میں اتنے فتنے ہیں نمازوں کے لیے، اگر یہ ہوتا کہ ہر عورت کیا کرے ہر نماز کے لیے 5 ٹائم پہ آئے، تو فتنے ہو بنتے کہ نہ بنتے، فتنے بنتے کہ نہ بنتے، باہر جو ہے نا وہ لوگ آئیں گے اس میں سے، ایک جگہ پہ ایسے ہی ہوا، ایک جگہ پہ تراویح کے اندر کیا کرتے تھے، تراویح کے لیے عورتیں جمع ہوتی تھیں، تو ایک لڑکا برقع پہن کے چلا گیا اس کے اندر، ان عورتوں کے اندر جو ہے، اور ایک لڑکی بھی ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی اس سے، لڑکی بھی ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو لڑکا صاحب برقع لے کے تراویح میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکی صاحبہ بھی جو ہے نا وہ برقعے کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ ایک جگہ کے اوپر وہ پکڑے گئے، پھر وہ پکڑا گیا تو لڑکا بھاگ گیا، خیر لڑکا بھاگ گیا، اب اس سے کیا ہوگا دیکھو، بدنام کیا ہوں گے، ساری عورتیں بدنام ہو جائیں گی، ساری عورتیں بدنام ہوں گی کہ دیکھو شاید جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ جو ہے نا یہ اپنا وہ کرتے ہیں، سب عورتیں بدنام ہوں گی نا، لوگ تو کیا کریں گے اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے اگر نماز آ جائے تو سلام کے لیے گئی ہے تو نماز آئے تو پڑھ لے اور پھر واپس آ جائے، اپنے اس کے نہ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا ہے، جدھر شریعت اور آپ کے اپنے مزاج کے اندر کیا آ جاتا ہے ٹکراؤ آ جاتا ہے نا، وہاں پہ شریعت کا حکم دیکھا کریں، اچھا وہاں پہ شریعت کا حکم دیکھا کریں، نہیں یار دل تو کرتا ہے، دل تو ایسا ہی کرتا ہے، دل تو بہت کچھ کرتا ہے انسان کا، شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے آپ کو؟ ہم ہم جو ہے نا ہم نفس کے غلام نہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، سمجھ گئے ہو بات کو؟ اچھا جی ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ، چلو بس یہ یہاں تک ہی رکھو بچوں، بس اب آج نہیں پڑھایا جا رہا کچھ، آج پڑھایا نہیں جا رہا